جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو باڈی، بجائے بیٹھ کے گپے مارنے کے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، پلیز اپنا وقت آرگنائز کریں اور ماضی کو بھول جائیں. جو کچھ ہے ماضی سے یہ سیکھیں کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں، اور لمبے چوڑے مستقبل کے خوف اور کہانیاں بیٹھ کر اپنے انرجی نہ ضائع کریں، نہ ہی ٹھنڈے ہو کے بھرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دے دیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں. آپ سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان ہیں، آپ جانور نہیں. لیکن جانوروں کی طرح اپنی پرسنالٹی نہ بنائیں. جس طریقے سے جانور کھا پی کے اپنی خواہشات نفسیاتی پوری کر کے تو ختم ہو جاتا ہے، ہم اس سے آگے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا کہ لرن، اچیو اور نالج کے کو لے کر اس کو محسوس کریں، اس کو اپلائی کریں. بجائے یہ جو بھی آپ کے پاس نالج ہے پلیز اس کو رٹا مت لگائیں. سب سے بڑا دکھ کی بات یہ آپ کے پاس اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، ہر ایک کے گھر میں قرآن شریف، یہ رچ آف نالج ہے، اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا ہے. انسانی فطرت کے اوپر یہ نالج ہے، اور اس میں بتایا کہ انسان فطرت کیا ہے، اس میں کیا خامیاں، اس کے طریقہ کار ہیں. تو پلیز بجائے اس کو صرف پڑھ لیا رٹے لگا قرآن شریف ختم کر کے، آپ کے ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے، اس کو کھول کے دیکھیں، ود میننگ سمجھیں کہ مقصد حیات کیا ہے. وہاں آپ کے ہر مسائل کے بتایا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانیت کی نفسیات ہے. تو یہاں ماہرین نفسیات ختم ہو گئے ہوئے ہیں، ہر ایک انڈیویجول تھیوریاں آتی ہیں. میں نے کئی دفعہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن سے چیلنج کیا ہے کہ آپ کا علم تمام سطحی ہے، انسان آتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے روز اول انسان کے پیدا ہونے سے قیامت تک کا اس میں دیا گیا ہے، تو اس کے لاز کبھی چینج نہیں ہوتے. تو اس میں فطرت کے لاز ہیں، تو پلیز ان کو سمجھیے گا. آپ کے تمام مسائل کا حل اس میں ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا ہے. اس میں کریٹیو میئر ہے کہ یہ چیزیں کریں، اور پریونٹیو میئر ہے یہ ان سے بچیں. تو لہٰذا اگر ان سے بچتے رہیں گے، کریٹیوٹی کریں گے، آپ میں سے ہر ایک ممتاز ہو سکتا ہے. اور جنگ میں بہت رچ یہ سائیکی کا مٹیریل ہے، اور اس میں یہ جو بیلٹ ہے اس میں بہت ہی رچ اللہ تعالیٰ نے دماغ پیدا کیے ہیں، اور آپ ان کے ماڈل جو ہیں ان کو سامنے رکھیں. ہاں یہ چیز میں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس کو میں ماڈل کی بات کرتا ہوں، تو آپ 3 اشخاص کا ساری عمر ان کا کیا کہتے ہیں پے بیک نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 آپ کے والدین، نمبر 2 آپ کا ٹیچر، نمبر 3 آپ کا سسر یا سسرال. ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین نہ ہوتے یا تو آپ کہاں سے آ جانا تھا؟ بغیر تو نہیں آپ نے آنا تھا. نمبر 2 اگر وہ آئے انہوں نے کس دکھوں تکلیفوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کو پالا پوسا ہے، ماں جانتی ہے. ہم تو بڑے ہو کر آج کل بڑی ماؤں کے یو ڈونٹ نو آئی نو بیٹر کہتے ہیں، لیکن اس نے کس طریقے سے پالا، اگر اس کو آپ کو ٹیک کیئر نہ کی ہوتی تو یہ. نمبر 2 آپ کا روحانی استاد ہے. استاد آپ کی وہ جو سائیکی ہے اس کی نورشمنٹ کرتا ہے، اس کو ایک جلا دے تو اسے ریفائنڈ کرتا ہے. اس ریفائنڈ کرنے کے پھر آپ کو استعمال کرنا چاہیے. تو اس لیے دوسرا ماڈل آپ کا یہ ٹیچر ہے. لہٰذا ٹیچر کے اوپر، والدین کے اوپر بہت ایک بوجھ آ جاتا ہے کہ کیا ہم نے صحیح ماڈل دیے، یا ہم صرف پال پوس کر مضبوط جانور پیدا کر لیے، یا ان کو رشوت کے ذریعے اس طریقے کر کے اوپر پہنچا دیا، ان کو آفیسر بنا دیا. نہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا آپ سے. اور تیسرا یہ ہے کہ کیوں آج کل گھر آباد نہیں ہو رہا ہے، کیوں شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، کیوں ڈائیورسز ہو رہی ہیں، کیوں یہ میڈیا دیکھ کر اور ویسٹرن چیزوں کو دیکھ کر آپ عشق وغیرہ کریں، لیکن اس میں یہ ہے کہ دوسرا بھی انسان ہے، اس کو سوچ سمجھ کر کریں. تو لہٰذا وہ جو آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہے وہ اپنی ساری عمر کا ایک خوبصورت حصہ آپ کو دے دیتا ہے، تو آپ اس کی بھی ٹیک کیئر کریں، اس کی عزت کریں. تو کیونکہ آگے آپ کی نسل بھی اس پر ہے. کیپ ان مائنڈ، اس میں سے اگر آپ کسی چیز کو ڈس اوبے کر رہے ہیں، ڈسگریس کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں جو کرند اور لہند، ایز یو سو شیل یو ریپ. تو اب یہ اس کا پھر یہ نسل جو آ رہی ہے نئی، یہ قابل غور ہے. یہ کیسز آ رہے ہیں، آنے والا دن ہے. میں آج کا آپ کو الرٹ کر رہا ہوں. اگر آپ الرٹ نہ ہوئے، ان چیزوں کو نہ سمجھے، تو ہوگا کیا کہ آپ تمام چیزیں آرٹیفیشیلٹی کی طرف جا رہے ہیں، دکھاوے کی طرف جا رہے ہیں، دکھاوے کی کاپی کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں وہ بھی کھوکھلے، جو ان کی کاپی کر رہے ہیں وہ بھی اندر سے کھوکھلے، ہر ایک ملمہ سازی میں جا رہے ہیں. ریزلٹنٹلی فیزیولوجیکلی مالی طور پر تو رچ ہو رہے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے، ہر ایک نفسیاتی بیمار. سب کچھ ہونے کے باوجود بھوکے اور لٹیرے. پھر وہ
جب ان پاور آتے ہیں، جس طرح آپ کا پولیٹیکل حالات ہیں، جس طریقے سے آپ وڈیرے کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ چیزیں ہیں، تو پلیز اے جنگ کے لوگوں، اے میرے دوستوں بھائیوں، میں بھی آپ میں سے ہوں، آپ کے ارد گرد اس وقت بھی بہت سے عظیم ماڈل بیٹھے ہیں، ان کو سمجھیے، وہ آپ ہی میں سے تھے، ہم ٹاٹوں کے پڑے ہوئے کیوں سسٹم ایسا ایسا اوپر چلے گئے؟ اس لیے کہ وی میڈ اسمال گول اینڈ کیپ آن ورکنگ آن اٹ، اور اللہ تعالیٰ سے فتح دیا گیا۔ تو لہٰذا جی میں امریکہ جاؤں تو یہ ہو جائے، امریکہ جاؤں تو بھائی امریکہ آ کر بھی یہ مجھ سے پوچھیں، میں رات 2:30 بجے فزیکل مشقت کر کے کس سے میں نے پی ایچ ڈی کی، کس طریقے سے دھکے کھائے، کیا کرتا ہے، تو آپ اب تو کہیں گے جی میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو یہ وقتی طور پر ہے، لیکن جو سکون ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر خوش رہیں، اور اس کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا، لا تقنط من رحمت اللہ فإن الرحم الراحم، میں اس کا ماڈل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ لہٰذا ان چیزوں کا ذکر سورہ رعد میں دیا کہ میرے جو لوگ ہیں اس قسم کے، میں نے اس دنیا میں بھی فتح دیتا ہوں، آخرت میں بھی۔ لہٰذا یہ آخرت میں جو ہے سورہ آپ کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو انسائٹ لے سکتے ہیں۔ زندگی بڑی شارٹ ہے، بجائے وہ جھنگ کی طرح بیٹھے کہانیاں سوچتے کرتے رہیں، ایک دوسرے کیڑے نکالتے رہیں اور کہکے لگاتے رہیں، اور پھر کہ ساڑی تک قسمت ہی نہیں ہے، اور یا پھر کوئی بن گیا تو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے رہیں، یا ان کے لیے ایسے مسائل پیدا کریں کہ وہ آپ کو چھوڑ جائیں اور آپ وہیں دھکے کھاتے رہیں۔ میں اس کا ایک ماڈل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں جنگ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا امریکہ سے، سارے اچھے جاب تھے، لیکن یہاں آیا جنگ میں، میرا مقصد تھا میں جنگ کو ایک آئیڈیل یونیورسٹی بناؤں، ایسی یونیورسٹی کہ جب اس میں یہ روایتی طریقہ اسٹڈی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر طریقہ کار یہ ہو کہ جو ہی وہ اسٹوڈنٹ پریکٹیکل ٹریننگ لے کر ابھرے تو باہر لوگ بیٹھو کہ یار اس کو کھینچو، اس کو اپنے لو۔ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے، خدا را سمجھیے گا، جیسے رٹے لگا دینا، ڈگریاں لے لینا، اور ناجائز طریقے سے پھر ڈگریاں کو لے کر جاب لے لینا، یہی وجہ ہے کہ ہم بجائے ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف چلے گئے۔ یہی جنگ تھا جس کی کیا شان تھی، آئی میں سے شیخ پورہ سے، آئی میں سے ملتان تک ایریا، اور سمٹتے سمٹتے ہم ایک کمرے میں آ کے چلے آئے ہیں۔ ہماری جو تحصیلیں تھیں وہ ڈویژن بن گئے فیصل آباد، اور ہم وہیں دیکھتے رہ گئے، باتیں کرتے رہ گئے۔ ریزن کیا ہے؟ پوٹینشیل ہے لیکن کون کام کرے؟ یہ جو ہے نا باہمی ضد بازی، مقابلہ بازی، رائیولری نے آپ کو تباہ کر دیا۔ انرجی ہے، انرجی کو جب آپ نے یوز نہیں کیا، وہ انرجی اندر ہی توڑ پھوڑ کر کے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہمیں اس کو پھر ہمارے اندر آرگنائزیشن نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے۔ اگر اسی انرجی کو آپ ڈسپلن کریں تو آپ کریٹیوٹی کر کے آپ عظیم لوگ بن جاتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جی میں وہاں چلا جاؤں تو یہ ہو جائے گا، وہاں بھائی وہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے، یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی آپ محنت کرنی اور یہاں بھی آپ نے محنت کرنی، تو اس دھرتی میں تو آپ کرنے کو تیار نہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ کیا عجیب و غریب ہے جنگ کی یا ان انڈر ڈیولپ ایریا کی، اللہ دی مرضی نہیں سی، او جی خدا دی مرضی، اچھا جی کوئی اللہ تعالیٰ کرے، او جی سر جاؤ جی نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، پہلے کام تو کرو۔ اگر آپ سوچ نہیں کریں گے، بیج نہیں بوئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہاں سے آپ کی مدد کریں؟ تو لہٰذا پلیز اللہ میاں ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک قوم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی تو کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیات ہیں، میں آپ کو بار بار تو اینڈ میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ زندگی بہت شارٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے، میری طرف میں حاضر ہوں، جو مجھ سے خدمت ہو سکے میں ہر دفعہ آتا ہوں اور آتا رہوں گا۔ اگر مجھے کوئی وہاں کوئی کہتا ہے تو میں ہر طریقے ہیلپ کرنے کو تیار ہوں۔ جب جتنے تک ان انسٹیٹیوشنوں میں لوگ مجھے کہتے رہے، میں اسکالرشپ ہر سال دیتا رہا۔ اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرو، بیوہ ہے، یتیم ہے، کسی کو خوراک کے علاوہ دوائیوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اے انسان میں نے تمہیں دیا، تم اپنی ذات تک رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کتنا اس کو ہولڈ کر کے جمع کریں گے، جب آئے بھی خالیات جانا بھی خالیات ہے۔ فرینڈ پر یہ عرض کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ٹرائی ٹو ری آرگنائز۔ واٹ از دس؟ ہیو سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو پہچانے میں کیا ہوں، خود ہی کو کر بلند نہ، اللہ میں خود کا یار میرا عظیم بندہ ہے، اور پھر یہ دوسرے کو محسوس کریں، صرف ان کو یہ نہ سمجھیں وہ حیوان ہے یا دس اینڈ دیٹ ہے۔ جب تک آپ میں فیلنگ نہیں پیدا ہوگی دوسرے کے لیے تو باہمی چیزیں نہیں پیدا ہوں گی۔ اینڈ پر یہ کہوں گا، انسان کی جو خوراک ہے روحانی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں
جن اساتذہ نے، جن والدین نے یہ ان کو محسوس کرایا اپنی اولاد کو، وہ ہمیشہ سیلف ایکچولائزیشن کا کریٹ بنیں گے. وہ کیا ہے؟ ان کو محبت، اپنائیت، تحفظ، ستائش اور سیکورٹی کی ضرورت ہے. اگر آپ اس ایک روح کو یہ میسر کر دیں تو وہ پھل پھول کا ایک ریئل سیلف میں سیلف ایکچولائز ہو جاتی ہے. لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا والدین کو، صرف ان کو یہ نہیں کریں، ان پر توجہ رکھیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں. اگر کمیونیکیشن گیپ ہے، فزیکلی آپ کہیں ہیں، مینٹلی کہیں ہیں، لہٰذا یہ مسائل ہیں. تو جنگ کے لوگوں، یو آر عظیم لوگوں، آپ دوسرے لوگوں کی طرح اگر انڈر ڈیولپڈ سسٹم میں رہے ہیں تو آپ کوشش کریں، آپ ان کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں. You put the energy in an organized way اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور اس پر چلے جائیں، اور کسی سے خوف نہ کریں. تقوی، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ آپ کو فتح نصرت دے. اور اس سورہ کو ضرور سنیے گا، اس سے انسائٹ حاصل کیجیے گا. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں. ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے.